ایک دن پھپھو آئیں اور ہمیں بتایا کہ ہماری تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شمس تو صدمے میں رہ گئے۔ بینش کی شادی کو ایک ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت ہی پریشان ہوا تو ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا بدیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، شمس بھیا بھی بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے، گھر اجاڑنا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھپھو بھی چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے تو جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شمس کی بچپن سے ہی منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ شمس بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئیں اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لے کر بیٹھا ہے، بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی، آپ نے بے گناہ بینش کی بددعائیں جو سمیٹی ہوئی ہیں، جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، جہیز کا سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے دن ہی الگ ہو گئی، آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کر؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئیں کہ رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا، میں نے کہہ دیا ہے خبردار جو ان کے گھر گیا۔ امی کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری بینش کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دلجوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا، ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں مگر تم سے تو نہیں، اس لیے تم ضرور جاؤ، اور اگر شمس جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابا کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے شمس بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں ہیں جو ہم ان کی غم گساری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا کہ فضا سوگوار ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہریں ثبت کر دی ہیں۔ میں سیدھی تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں بعد کیسے آنا ہوا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بینش کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش سامنے آ گئی اور بولی، آپ ہی مجھ سے پوچھئے کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج جایا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو پیچھے آتا دیکھتی تھیں۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقعے ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا، خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، بینش دیکھو وہ کمبخت آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکریں کستا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھتی تو کہتا کہ کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے، اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا کہ حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کیا تم کہیں حور تو نہیں؟ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زج کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا، لیکن ہم ہر بار یہی ظاہر کرتی کہ جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتی ہیں۔ لیکن ایک دن اس نے حد ہی کر دی۔ موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی۔ جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر مار دی۔
اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ نکلا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ تھا بھی نہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں، یا پینسل یا کوئی پین وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی کا مجھے ڈر تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے اور اب ہم کو تنگ نہیں کرے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی شمس سے رشتہ ٹوٹ جانے پر میں بہت پریشان تھی، لیکن اس دوران میرے کئی رشتے آئے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھیں کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھیں، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا کہ ایک بیٹی کا فریضہ ادا ہو رہا ہے اور اچھے اور خوشحال گھر آنا ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے توسط سے بڑی لڑکی کا بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا ہے، کیسا ہے؟ وہ بولی بہت اچھا ہے، دراز قد اور خوبصورت ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں؟ مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی لکھا ہے تو اب تصویر دیکھ کر کیا کرنا، پہلی منگنی تو راس آئی نہ، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اماں ابا بہنوں نے دیکھ لیا تو میں نے دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھا لی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ یہ میری خوش قسمتی کہ رشتہ قبول ہوا اور مجھ کو آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا ہے۔ سہاگ رات تو خیر میں تمہاری خراب نہ کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھے چپل مار سکتی ہے اس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں۔ یہ تھا میرا جرم۔ بینش نے دوپٹے کے پلوؤں سے اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور آنسو پونچھتے ہوئے بولی، کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی شمس بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت ہی افسردہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طور جھیل لیا تھا، لیکن اب بینش کی طلاق کا افسوس ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے جو ساتھی پیارا ہو خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہ حاصل کر سکے، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات سے اضطراب رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا بھی دکھ تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ جب شمس بھیا کی شادی ہو چکی ہے اور گھر آباد ہو گیا ہے تو پھر آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو اجڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ امی اور ابا نے بھی کافی کوششیں کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے۔ ان کے والدین نے کہا کہ ہم تو آپ سے ناراض نہیں اور نہ آپ سے کوئی گلہ ہے، ہماری بیٹی کو راضی کر لیں، ان کو کچھ گلے شکوے ہیں۔ امی نے کہا آپ کی بیٹی نے شادی کے چند دن بعد ہی علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے، بے شک رہے۔ تب بھی بہو نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کا گھر میرے رہنے کے لائق نہیں، میں ایک عالی شان بنگلے سے آئی ہوں، گھر تنگ اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ اب بھی آپ کی صاحبزادی خوش نہیں ہے تو بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ بھابھی بولی مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں۔ بیوی کو ہر طرح کا آرام مہیا کرنا شوہر کا فرض ہے۔ بیٹی نتاشا جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے،
بنگلے میں رہنے کا کرایہ بھی وہ کسی طرح ادا کرتا ہے، تبھی دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ میری کوئی بہت بڑی فرمائشیں نہیں ہیں آنٹی، میں ہر ماہ زیورات کے سیٹ خریدنے کی تو ان سے فرمائش نہیں کرتی۔ ہر ماہ چند اچھے نئے برانڈ کے جوتے، جوڑے اور پرس وغیرہ تو ہر بیوی ہی لیتی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں، اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں تو میری عزت خاک میں رہ جائے گی۔ اگر شمس میری یہ ساری جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو کیوں کی تھی اپنے سے بڑے گھرانے میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس کی مجرم ہوں میں بیٹی، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا ہی لیتا ہے، اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے دیں۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سورنے اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پلے ہی کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہش ہی نہیں رہے گی، آرزوئیں مر جائیں گی، ہم ادھیر عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جائے گا؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی حیران ہو گئے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا کیونکہ شمس بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے، اور ہم بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین بھی تھی۔ میرے بھائی تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھے، آفیسر تھے مگر چھوٹے آفیسر تھے کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو والدین اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے شمس بھائی کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی کو فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس کے لیے آپ بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورے کر دوں تو کل کو وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھیں کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھیں۔ بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، وہ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا ہوا تھا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں کے جہیز کے لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازم ہے، تاکہ اونچ نیچ برتری کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو سکے۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل ہی گیا تھا، لہٰذا بیٹے کی خوشی کی خاطر انہوں نے بھی منت سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی، ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئیں۔ لیکن مطلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو مل گئی تھی۔ بینش میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔